الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا عليكم أو إلى آخر آية. وقال تعالى في موضع آخر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا عظمتوں والا، برکتوں والا اور بخششوں والے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے. برکتوں والے مہینے کے ایام اور ساتھ سے ہم سب گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار میں کثرت سے ان تمام اوقات کو، ان تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. رمضان اور روزہ، ان دونوں میں لازم و ملزوم ہے. یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ان سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے. جب بھی رمضان آئے گا تو مسلمانوں پر روزے فرض ہوں گے. اسی رمضان کی فضیلت کو، روزے کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے. روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے، تاکہ تمہارا دل گناہوں کی آلودگیوں سے مجلہ، منور اور صاف ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اسی پر اکتفا نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے بندوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے شمار فضائل بتائے، بے شمار اس کے انعامات بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اسی طرح اس پر ثواب کی امید بھی ہو، روزے کا جو حق ہے، روزے کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو
رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.